مولوی کہہ رہے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے، میرے امام کا قول یہ ہے. اٹھائیے کتاب اصول کرخی مدارس پڑھائی جاتی ہے، چند صفات تے مشتمل، وہ قاعدہ درج کہ قرآن حدیث کے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قول مان لو، قرآن حدیث چھڑ دیو. میں کہا چلو دونوں جماعتاں ایکو امام دیا مقلد نے. امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. امامہ دا ادب ساڈے نال زیادہ کوئی نہیں کرتا. جتھے لیتے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل آمین. کتاب تیری، امام تیرا، چھاپا خانہ تیرا، عالم تیرا. کتاب نوٹ کرو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی کتاب اقد الجید، اقد میں نے ہار، جید میں نے گلا، مضاف مضافل ہے. عورتاں ہار پاندیاں نے اپنے گلے چ پاندیاں نے. مطبوع تہران دی چھپی، صفحہ نمبر 53. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. امام تیرا، عدالت امام ابو حنیفہ دی، مسئلہ پوچھن والا امام ابو حنیفہ دا شاگرد یا مبتدی، وہ دے سوال تے غور کرو، امام صاحب دے جواب تے غور کرو اور نوٹ کر کے لے جائیے. اگر کوئی حنفی بھائی بیٹھا نوٹ کر کے لے جاؤ. اپنے علماء خطیب نو جا کے پوچھو امام ابو حنیفہ کوئی کون والا آیا، انہیں کہا اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ. امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، ایک پاسے قرآن دی ایت ہوئے، تھوڑا قول منیے ایت منیے. تھوڑا قول قرآن دے خلاف ہوئے، قول منیے ایت منیے. تو امام صاحب کی آندے نے، امام صاحب دا جواب سنو. آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ، فرمایا میرا قول چھڑ دے، قرآن مان لے. کی مان لے؟ قرآن مان لے. میرا قول چھڑ دے، قرآن. یہ کون کہہ رہے نے؟ وہ بولو تے صحیح یار، کون کہہ رہے نے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ. مولوی صاحب کی آندے نے قول منو، قرآن چھڑ دیو، قول منو، حدیث چھڑ دو. امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دے، قرآن مان لے. امام صاحب دا قول کی ہے کہ ایمان وددا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں، تے نبی دی حدیث کی، قرآن کی آندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن کہہ رہا ایمان بولو. امام صاحب آندے نے میرا، امام صاحب دا قول ایمان وددا بھی نہیں کردا بھی نہیں. جائیے کسے کائنات دے حنفی عالم نو پوچھیے ایمان وددا کردا ہے، آکھے گا نہیں، ایمان ایکو جگہ تے ساکر نہیں دا. میں امام صاحب کہہ رہے ہیں میرا قول چھڈ، قرآن من. تو امام دا قول بھی نہیں منیا، قرآن بھی نہیں منیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سنم. کیڑا منہ دکھاؤ گے؟ چلو امام صاحب کی جی تقلید کر دو، جی بات منو. دوسرا سوال کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، دوجے پاسے نبی دی حدیث ہوئے. تھوڑا قول منیے، حدیث منیے. مولوی صاحب تے آندے نے نا امام دا قول منو، حدیث چھڑ دیو. امام صاحب کی کہندے نے؟ امام صاحب آندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ صلی اللہ ہو، میرا قول چھڑ دے محمد دی حدیث. اور یاد کر لو، یاد نبی دی حدیث من لو. امام صاحب دا قول کی ہے خامد فوت ہو جائے بیوی او دے نیڑے نہ جائے، تے جے بیوی فوت ہو جائے خامد پسرور ٹر جائے یا ناروال. کی ہویا؟ نکاح ٹوٹ گیا. میں کیا بابے نو تے پٹھیاں تو کچے دھاگے نہ کھوج لمکا چھڑیا 12 سال، تے او دا کچی تند 12 سال چ نہیں ٹوٹن دتی، اے دا 50 سال دا نکاح ایویں توڑ چھڑیا. بول دے اے کی ہے جی خامد نیڑے نہ جائے چار، وہ ویکھے نہیں نہ ادھر. میں کیوں دے کو شاٹ پیندی سو، ساری رات سارا زندگی انہوں ویندا رہا ہے تو انہوں نے ویکھا ہی نہ ادھر. میں کیا یہ امام دا قول کہہ رہا ہے خامد بیوی، بیوی خامد نے نیڑے نہ جائے. تے نبی دی حدیث کی کہہ رہی ہے، سنو حدیث، اٹھاؤ کتاب سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد محمد بن یوسف الصالحی دی 14 جلد کے اندر نبی
اور حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ غلط ہے، مسلک چھڑ دیاں گا، منبر چھڑ دیاں گا، مسلح چھڑ دیاں گا. یہ حوالہ ٹھیک ہو، اپنا عقیدہ ٹھیک کر، کوئی مطالبہ نہیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. نبی دی پیاری بیوی میری تیری ماں امہات المومنین سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی دی او بیوی جنوں آقا فوت ہون تو بعد بھی نہیں بھولے. اما جی ایسا فرماندی ہے مینوں فوت شدہ بیوی تے نہ رشک نہیں آیا، زندہ بیوی تے نہ رشک نہیں جنہ فوت شدہ تے آیا. آقا جدوں بھی بہندے ختیجہ ختیجہ سی، میں کیا آقا پیار دے دعوے میرے نہ کر دیو، ایسا تیرے نہ پیار بڑا تذکرے ختیجہ دے کر دیو. فرمایا ایسا پورا زمانہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. لوگ مینوں روڑے مار دے سن، میں زخماں نہ چور ہونا سا، کار ہونا سا. ختیجہ اپنے سر دی چادر جلا کے سوا میرے زخماں چ رکھ دی، نال فرماندیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آقا پریشان نہیں ہونا، جڑے روڑے مار دے ایک وقت آئے گا تیرے دروازے میں پہرے دار بن جان گے. ایسا اج پہرے دار موجود نے، دیکھن والی ختیجہ کوئی نہیں. ذمہ دارو پہلی بیوی انسان نو بھولدی نہیں، پاویں بعد چ 5 بیویاں بھی کر لے، کیونکہ مرد دے ابتدا دی ساتھن پہلی بیوی ہویا کردی. نبی نے ختیجہ دی عمر چ دوسری بیوی نہیں کی تھی، باقی نکاح ختیجہ تو بعد کیتے نے. ہائے ہائے او ختیجہ فوت ہوئی ہے. ختیجہ نو غسل کنے دیتا ہے؟ اور بھابیو یاد کر لو، بیگانیو یاد کر لو، نبی دی پہلی بیوی فوت ہوئی مکے دے اندر، نبی نے انہوں غسل آپ دیتا ہے. اگر نکاح ٹوٹ گیا نبی نے غسل کیوں دیتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے، غسل انہوں دی بیوی اسماء بنت عمیس نے خود دیتا ہے. حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں، غسل علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے. صحیح بخاری اٹھاؤ، اما عائشہ بیمار ہوئی ہے، آقا فرماندے نے عائشہ تو بڑی خوش قسمت ہے، میری زندگی فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیا، تینوں کفن بھی آپ دیا، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاوا. اور نبی علیہ السلام جب دنیا تو گئے گود کی نہیں سی اما عائشہ صدیقہ دی. اور میں کیا نبی نو زیادہ پاک کائنات کوئی ہے؟ پیغمبر نو پتہ نہیں سی میرا نکاح ٹوٹ جانا، میں اپنا سارا عائشہ دی گود تو باہر کر لوں. جب آقا فوت ہو گیا اما عائشہ نے بذات خود نبی دا سر مبارک اپنے دو ہاتھوں دے چک کے چارپائی تے رکھیا. آؤ مسلک اہل حدیث، خامد فوت ہو جائے بیوی انہوں غسل دے سکتی ہے، بیوی فوت ہو جائے خامد انہوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہیں نے بیوی فوت ہو جائے خامد نیڑے نہ جائے. یہ خامد فوت ہو جائے بیوی، جاؤ دنیا دے کسی حنفی عالم نے پوچھو، خامد فوت ہو جائے بیوی نیڑے جائے، توبہ نکاح ٹوٹ گیا. میں کہا امام صاحب کہہ رہے ہیں میرا قول چھڈو حدیث منو. اور امام دا قول کیوں نہیں چھڑتے؟ امام بھی منو، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. تیسرا سوال کیتا امام صاحب، آندا امام صاحب اذا قلت قولا یخالف قول صحابہ، اگر ایک پاسے تہاڈا قول ہو دوسرے پاسے صحابی دا قول ہو، کینوں منیے؟ امام صاحب آندے نے اترکو قولی بھی قولی صحابہ. فرمایا میرا قول چھڑ دے، صحابی دا قول مان لے. تے اسی بھی یہی گل کہنے ہاں، صحابی دا قول چھڈو، آئیے کہنے ہاں، بولو دے صحیح. آئیے آنے امام دا قول چھڈو، صحابی دا منو، حدیث منو قول چھڈو، قرآن منو قول چھڈو. جیڑا عقیدہ امام ابو حنیفہ دا ہے وہی عقیدہ اج دیکھ کے کہلے حدیث ہے. اگر امام صاحب یہ بات کہنا صحیح کہ جے میں کہاں سانو گالاں کیوں؟ بولو تبرہ بازی کیوں؟ اینیاں گالیاں میرا خیال کیندے سال چ کسے نوں نہیں پیندیاں جنیاں سانو پیندیاں. مینوں ایک دن ڈائریکٹ فون تے ایک بندے نے گالاں کڈیاں ڈائریکٹ، چونیاں دا زہد نامی آدمی، قاضی صاحب نوں پتہ، ایڈی ایڈی پیڑی گال کڈی. انہوں پوچھا گل تے دس، انہیں کہا جی تقریر کی ہے یوسف مسروری. تقریر کی؟ میں کہا درود پڑھو ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو. درود تاج درود لکھی ہزاری لکھی درود ماہی یہ وجود حدیث کوئی نہیں. آندا جی یہ گل کیوں کہ اس گل تو گالاں. میں کہا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، وہ گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا. قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ
گناہگار بہت، خطا کار بہت، لیکن قیامت دا دن ہوئے گا توحید و سنت دی چادر سے گالیاں لپیٹ کے آواں گے، اللہ یہ گالیاں اپنی ذات واسطے نہیں، تیرے محمد دی ذات واسطے، تیری توحید واسطے کھا دیا، اور پلے چ کچھ نہیں۔ یہ مقدمے، یہ جیلاں، یہ ہتھکڑیاں، یہ پرچے، بمبا دے دھماکے، کھنجراں تے اپنے جسماں نوں چھلنی کروانا، اللہ تیری توحید واسطے، اور جب تک زندہ رہاں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کائنات دیا باتاں نوں ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث کا پرچم لہرا دیتا جائے گا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے۔ اس واسطے آخری بات سن لو، نماز دا ٹائم اوور ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان دی عدالت لگی ہے، ایک بی بی نو پیش کیتا گیا، اس بی بی نے 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے بچہ رکھ لو، بی بی نو رجم کر دیو۔ فرمایا کیوں جی 6 مہینے دا حمل ہوندا ہی نہیں۔ صحابہ نو لے کے اس بی بی نو رجم کرنے واسطے باہر جا رہے ہیں، اگوں حضرت علی آ رہے ہیں۔ علی کہنے لگا کتنے چلے ہو؟ اس عورت نو رجم لگیا کر، تیرا قصور، انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیا۔ علی کہنے لگے انہیں ٹھیک کیتا ہے۔ فتوا کنے دیتا جی؟ عثمان بن عفان نے دیتا ہے۔ فرمایا واپس آؤ۔ فرمایا عثمان فتوا تو ہی دیتا ہے؟ جی میں دیتا ہے۔ 6 مہینے کا عمل نہیں ہوتا ہے؟ نہیں۔ قرآن نہیں پڑھیا ہے؟ پڑھیا ہے کہ قرآن چاہیا ہے؟ عثمان کہنے لگے کتنے آیا ہے؟ قرآن نے کیا حملہ ہوا فصالہ 30 شہرا، دودھ پلان اور حمل دی مدت 30 مہینے ہے۔ فرمایا عثمان حولین کاملین، وچوں 2 سال کٹ دیو، 24 مہینے تیاں جو کر دیو، باقی کنے رہی دے؟ 6 مہینے۔ عثمان قرآن کہہ رہے ہیں 6 مہینے دا حمل ٹھیک ہے، تو کون ہے عورت دے اوتے فتوا دین والا رجم دا؟ تیرا فتوا منا کے قرآن منا؟ حضرت عثمان اٹھے، علی دا متھا چومیا، فرمان لگے لولا علی لہلک عثمان، اگر اج علی نہ ہوندے عثمان ہلاک ہو گیا سی۔ یارو قرآن دی ایک آیت سنائی، عثمان نے اپنا فتوا، صحابہ دا عمل ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے، قرآن آ جائے، اپنا فتوا چلان دے، کیا ہی مسلک ہے دی حدیث ہے کہ جتھے قرآن حدیث آ جائے اتھے کائنات دے کسے امام دی، خطیب دی، پیر دی، بڑے دی بات نہیں چلے گی، صرف قرآن حدیث چلے گا۔ اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما کے حضرت دعا کر دے، دعا دے دوران ہی انتظامیہ دے گزارش کے کھانا ساتھیاں دے رکھ دے چلے جاؤ، اور دعا ایتھے بیٹھے رہن، ساتھی کھانا پہنچ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جنہ ساتھیاں نے، یوتھ فورس دے جواناں نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کارکنان نے، خصوصاً میرے پائی نذیر اسد صاحب نے، مولانا پائے چوری محمد شوکت صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا، جماعتی احباب جنہاں نے ایک کانفرنس دا انتظام اہتمام کیتا ہے، جنہاں کھانا پکایا، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما، اللہ سب دے مال و جان دے اندر برکتاں عطا فرما، اللہ سب دے گناہاں نوں معاف فرما، اللہ جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا، جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما، میرے مولا جتنے مسلمان ہسپتالاں کراں بیمار نے شفاواں عطا فرما، میرے مولا جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو پیغمبر دی حدیث اپنی توحید دا علم بلند کرن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ رب العالمین۔